کیا آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا نکاح آسمان پہ طے پایا؟ یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو سیرت نبی کے حوالے سے نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہر چیز اور آپ سے جڑا ہر رشتہ مقدس اور مبارک ہے۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں، جو کہ رفیف مختوم کے مؤلف نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا: چمکتا رنگ، چہرہ خوبصورت، کمال صاحب آنکھیں، دراز پلکیں، باری آواز، چمکدار لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور باہم پیوست آبرو، خاموشی کی حالت میں باوقار گفتگو کریں تو منہ سے پھول جھڑیں۔ یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم کرنے والے تھے۔ نبیوں میں آپ سب سے زیادہ سخی دل اور آپ سے زیادہ سچی زبان والا کوئی نہ تھا۔ سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے سے تھے۔ آپ دل و زبان، طبیعت، خاندان، اوصاف، ذات و نسبت اور ہر چیز میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ اول نظر میں دیکھنے والا رعب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ بھر میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ آپ دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 چچا تھے۔ ان میں سے حضرت حمزہ اور سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسلمان ہوئے۔ ابو طالب آپ کے ناصر تھے۔ 12 غلام تھے، 3 لونڈیاں تھیں۔ ان میں سے ایک ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تعداد 6 ہے: قاسم، ابراہیم، زینب، رقیہ، کلثوم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے۔ انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ صحابہ کرام بھی آپ کو ابو القاسم ہی کہتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق قاسم 1.5 سال زندہ رہے۔ مطلب یہ کہ آپ کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے۔ اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا۔ انہوں نے اعلان نبوت سے 9 سال پہلے وفات پائی۔ سیدہ خدیجہ کے علاوہ صرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولد ماریہ قضیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ سے آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے لخت جگر ابراہیم جمادی الاول 9 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ماریہ کو اسکندریہ کے بادشاہ مقدوس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور خاص بھیجا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم نے 10 ہجری کو 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال فرمایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے 5 برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئیں۔ اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ گویا جب اعلان نبوت ہوا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا 10 سال کی ہو چکی تھیں۔ وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا، جو سیدہ خولہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے۔ سیدہ خولہ بنت خویلد اور سیدہ خدیجہ بہنیں تھیں۔ سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے پہلے بھی تاجر، دولت مند اور امانت دار تھے۔ اعلان نبوت پر کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی پر اتر آئے، چنانچہ انہوں نے ابو العاص سے کہا کہ سیدہ زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے کفار کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں زینب کے بدلے میں قریش کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا، اگرچہ اب وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔
پھر بھی انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق نہ دی۔ اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ یہ غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے۔ انہوں نے اگرچہ لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن مشرکین کے ساتھ آئے ضرور تھے۔ جنگ بدر میں جب اہل اسلام کو فتح ہو گئی تو جنگ قاعدہ کے مطابق شکست خوردہ کفار کو اہل اسلام نے قید کر لیا اور ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ جو قیدی لائے گئے ہیں ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیے اور معاوضے بھیجنا شروع کیے۔ اس ضمن میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند ابو العاص کی رہائی کے لیے اپنا ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہیز میں دیا تھا بھیجا۔ مدینہ شریف میں یہ فدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے گئے اور حضرت ابو العاص کا فدیہ حضرت زینب کی طرف سے ہار کی شکل میں پیش ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بلا اختیار رہے۔ رکعت کی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد تازہ ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کے اثر میں تمام صحابہ اکرام متاثر ہوئے۔ اس وقت آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا اگر تم ابو العاص کو رہا کروا دو اور زینب کا ہار واپس کر دو کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ اس وقت صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد درست ہے، ہم ابو العاص کو بلا فدیہ رہا کرتے ہیں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار واپس کرتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے وعدہ لیا کہ مکہ واپس پہنچے تو حضرت زینب کو ہمارے ہاں مدینہ بھیج دینا۔ چنانچہ ابو العاص نے وعدہ کر لیا تو انہیں بلا معاوضہ رہا کر دیا۔ ابو العاص رہا ہو کر مکہ آئے اور حضرت زینب کو تمام احوال ذکر اور مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام اولاد ابو العاص سے ہوئی اور ان میں ایک صاحبزادہ جس کا نام علی تھا اور ایک صاحبزادی جس کا نام امامہ بنت ابو العاص تھا اور ایک صاحبزادہ بچپن ہی میں فوت ہو گیا۔ حضرت علی بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق 8 ہجری میں سیدہ زینب انتقال کر گئیں۔ سیدہ زینب کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سیدہ رقیہ پیدا ہوئیں۔ یہ ان سے 3 سال بعد پیدا ہوئیں۔ ان کی پیدائش کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 33 سال تھی، گویا اعلان نبوت کے وقت ان کی عمر 7-8 سال تھی۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ اسلام سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ باپ کے کہنے پر اس نے سیدہ رقیہ کو طلاق دے دی، یعنی یہ طلاق صرف اسلام کی دشمنی کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ سیدنا رقیہ نے حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی اور یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ حبشہ میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے یہ نواسہ مدینہ منورہ پہنچے اور 6 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو حضرت رقیہ بیمار تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری کی خاطر غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا اور غزوہ بدر کے دوران حضرت رقیہ انتقال کر گئیں، یعنی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے میدان سے واپس تشریف لائے تو یہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ آپ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے۔
حضرت رقیہ نے تقریباً 21 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ یہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لائیں۔ ہجرت تک مکہ میں رہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان پر ان کی وفات کا بہت بڑا گہرا اثر پڑا۔ ہر وقت غمگین رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس درجہ غمگین دیکھ کر ایک روز فرمایا، اے عثمان، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں۔ جو مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا اتنا ہی مہر کلثوم کا ہوگا۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ یہ نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا۔ حضرت ام کلثوم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب تک حضرت ام کلثوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں رہیں انہوں نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوا۔ ان کے انتقال پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور زیادہ غمگین ہوئے اور ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر میرے ہاں 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ آپ سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ آپ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئیں اور آپ کی چال ڈال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہ کسی اور کو نہیں دکھایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 15 سال کی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 20 سال 5 ماہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت فرمائی تھی، میری وفات پر ماتم نہ کرنا، چہرے کو نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، نوحہ نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صرف 6 ماہ زندہ رہیں، پھر چند روز بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ انتقال 3 رمضان 11 ہجری بروز منگل ہوا۔ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اسی طرح آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم سے بہت محبت تھی۔ ناظرین، امہات المومنین کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی سے ہوئی۔ آپ پوری زندگی انہیں یاد کرتے رہے، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اپنے قبیلے میں بحیثیت بڑے آدمی تھے۔ انہوں نے مکہ میں رہائش اختیار کی، وہیں انہوں نے فاطمہ بنت زہدہ سے شادی کی۔ انہی سے سیدہ خدیجہ پیدا ہوئیں جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلے خامند کا نام عتیق بن عابد اور دوسرے کا نام ابو ہالہ تھا۔ دوسرے شوہر کی موت کے بعد آپ پر تجارت کا بوجھ پڑا۔ تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تجارت کا مال لے کر شام جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک آپ کی شہرت پہنچی تو انہوں نے سامان تجارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سامان لے کر شام گئے۔ اس سفر میں انہیں بہت زیادہ منافع ہوا۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پیغام منظور فرمایا۔ نکاح حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بار وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے، آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ نے آپ کو بہت سہارا دیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ سابقہ آسمانی کتب کے عالم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ پر وحی کا فرشتہ اترا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تو حضرت خدیجہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان مشکل ترین دنوں میں ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ مشرکین نے آپ کو جھٹلایا، طرح طرح سے اذیت پہنچائی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتی رہیں۔ مسلسل تکلیف نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیمار کر دیا اور آخر آپ رمضان 10 نبوی میں اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت میں یہ 4 عورتیں سب سے افضل ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ صفدہ بنت زامہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح اپنے چچا زاد سے ہوا تھا۔ سیدہ صفدہ نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا۔ دونوں میاں بیوی نے کفار کے ظلم برداشت کیے، حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کئی برس بعد جب مکہ لوٹے تو ان کا شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو تب آپ نے انہیں بھی مدینہ بلا لیا۔ 10 ہجری میں آپ نے حج کیا۔ اس موقع پر سیدہ صفدہ بھی موجود تھیں۔ آپ کا انتقال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال تھیں۔ آپ نبوت کے چوتھے سال پیدا ہوئیں۔ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ تمام تر تعلیمات اور تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی، لہٰذا نہایت اعلیٰ درجے کی تربیت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شریعت کے مسائل کی ماہر تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ سیدہ عائشہ سے مسائل پوچھتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل سیکھتی رہتی تھیں۔ حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، لہٰذا آپ مسجد میں ہونے والی تعلیمات بھی سنتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جوانی میں بیوہ ہوئیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی جوانی کے صرف 9 سال گزارے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اس وقت آپ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال سیدہ عائشہ کے حجرہ میں گزارے اور وہیں دفن ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ نے 20 سال بیوگی کی زندگی بسر کی۔ آپ نے سیدنا امیر معاویہ کے دور میں 58 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت عمر 38 سال تھی۔ اب بات کرتے ہیں ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے نکاح فرمایا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ ان کی پہلی شادی انیس بن حذیفہ سے ہوئی جو غزوہ بدر میں زخمی ہوئے اور انہوں نے شہادت پائی۔ بیٹی کے بیوہ ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر لاحق ہوئی۔ ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سیدہ حفصہ سے نکاح کی خواہش فرمائی۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔
سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت فضل و کمال کی مالک تھیں۔ شعبان 45 ہجری میں وفات پائی۔ وہ زمانہ حضرت امیر معاویہ کا تھا۔ آپ کی کچھ جائیداد تھی۔ وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ اس زمین کو صدقہ کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت خزیمہ سے فرمایا۔ یہ بہت سخی تھیں، اس لیے ان کی کنیت ام المساکین مشہور ہوئیں۔ بہت رحم دل بھی تھیں، فقراء اور مساکین کو کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح سیدنا عبداللہ بن جہد سے ہوا۔ یہ جلیل القدر صحابی تھے، بہت بہادر تھے۔ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور ان کی شہادت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ زینب سے نکاح فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ نکاح کے صرف 3 ماہ بعد انتقال کر گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد یہ پہلی بیوی ہیں جو آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ ام سلمہ سے کیا۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ سے ہوا۔ یہ ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھے۔ ام سلمہ کے چچا زاد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ اسلام کی ابتدا میں ہی دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ دونوں کو مکہ سے حبشہ کی ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ پھر یہ مکہ واپس آ گئے۔ سیدہ ام سلمہ پہلی خاتون ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچی۔ ہجرت کے سفر میں بہت تکالیف اٹھائیں۔ ام سلمہ نے ان سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ام سلمہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوئی اور اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملی۔ زیادہ تر روایات میں ہے کہ آپ نے 63 ہجری میں 83 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، بہت فضائل کی مالک تھیں۔ علم کے لحاظ سے بھی ان کا ممتاز مقام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ یہ حضرت عبدالمطلب کی صاحبزادی کی بیٹی تھیں۔ اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی تھیں۔ سیدہ زینب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہے اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا نکاح سید زید بن حارثہ سے ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موبل بیٹے اور آزاد کردہ غلام تھے۔ دونوں کی آپس میں نہ بن سکی اور طلاق ہو گئی۔ تب ان کی عدت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ اس پر منافقین نے طعنہ دیا کہ دیکھو پیغمبر نے خود اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح منافقین کے منہ بند ہو گئے۔ یہ نکاح 4 ہجری میں ہوا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس موقع پر پردے کا حکم نازل ہوا۔ نکاح کے لیے وحی آئی۔ یہ نکاح آسمان پر ہوا۔ سیدہ زینب فخر سے کہا کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح تمہارے گھروں میں زمین پر ہوئے، جبکہ میرا نکاح میرے رب نے آسمانوں پر کیا۔ آپ کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ہوا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 35 سال تھی اور وفات کے وقت آپ کی عمر 59 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ آپ کا نام بڑا تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جویریہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح مسافر بن صفوان سے ہوا۔ سیدہ جویریہ کے والد حارث کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے ہے۔ یہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کی تیاریاں کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی۔ اس لڑائی میں ان کے قبیلے کے 11 مرد قتل ہوئے، باقی لوگ گرفتار ہوئے۔ گرفتار شرعت گان میں سیدہ جویریہ بھی تھیں۔
مال غنیمت کی تقسیم کی ذمہ داری ثابت بن قیس کے حصہ میں آئی، لیکن انہوں نے لونڈی کی حیثیت سے رہنا منظور نہ کیا۔ اس سلسلے میں مدد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راضی ہو گئیں۔ باپ انہیں معاوضہ دے کر چھڑانے آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ شعبان 6 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 25 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 58 برس تھی۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا۔ یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن حجج سے ہوا۔ دونوں میاں بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے۔ دونوں نے حبشہ ہجرت کی۔ بدقسمتی سے حجج میں عبداللہ مرتد ہو گیا۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی، شراب پینے لگا اور اسی حالت میں مر گیا۔ عدت پوری ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے منظور کیا۔ نجاشی نے نکاح پڑھایا اور ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ سامان بھی ساتھ دیا۔ یہ نکاح 6 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے وقت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کی عمر 36 سال تھی۔ انہوں نے 59 سال عمر پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ صفیہ سے کیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اصل نام زینب تھا۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلی شادی مشکل کرزی سے ہوئی۔ اس سے طلاق کے بعد کلانہ کے نکاح میں آئیں جو جنگ خیبر میں قتل ہوا۔ حضرت صفیہ جنگ میں گرفتار ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 59 برس جبکہ سیدہ صفیہ کی عمر 17 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال 50 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی۔ آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن حسین و جمیل تھیں۔ آپ بھی علم و فاضل تھیں۔ عورتیں آپ سے مسائل پوچھا کرتی تھیں۔ سیدہ صفیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب سیدنا عثمان کو باغیوں نے گھیرا تو سیدہ صفیہ نے ان کی بہت مدد کی۔ ضرورت کی چیزیں ان کے گھر پہنچاتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا۔ ان کا نام بڑا تھا۔ آپ نے میمونہ نام رکھا۔ آپ کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا۔ ان کے خاوند کا نام مسعود بن عمرو تھا۔ دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ابو رحم بن عبدالعزیز سے ہوا۔ ابو رحم 8 ہجری میں فوت ہوئے اور شوال 8 ہجری میں ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا۔ اس بارے میں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 50 نازل ہوئی۔ اے نبی، آپ کے لیے وہ ایمان عورت حلال ہے جو اپنا نفس ہبا کر دے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ نبی کو بھی اس سے نکاح کرنا چاہیے۔ یہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال 51 ہجری میں ہوا۔ آپ نے ام المومنین سیدہ ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ سیدہ ماریہ کو مصر کی بادشاہ شاہ مقوقس نے ہدیہ کے طور پر ماریہ بنت شمعون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے انہیں بالا خانے میں ٹھہرایا۔ انہی سے آپ کے ہاں سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے۔ یہ 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سیدہ ماریہ نے حضرت عمر کے زمانہ میں انتقال فرمایا۔ جنت بقیع میں دفن ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ سے محبت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔